میری زبان اردو چینل کے ساتھ ایک اور انفارمیٹیو لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ علم البیاں کی تعریف و اقسام وغیرہ کے بارے میں ہم نے فرداً پڑھا تھا، لیکن اس لیکچر میں ہم ان کو بحیثیت مجموعی پڑھیں گے اور اس کا اعادہ کریں گے۔ تو اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ علم البیاں کے بارے میں ہم پہلے جان چکے ہیں، اس لیکچر میں اس کا تھوڑا اعادہ کرتے ہوئے مزید آگے بڑھیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں اور ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ تو آغاز کرتے ہیں مطالعہ کا۔ وہ علم جس کے تحت کسی بات کو بیان کرنے کے لیے نت نئے انداز نکالے جائیں علم البیاں کہلاتا ہے، جسے دو طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے حقیقی معنوں میں، نمبر 2 ہے مجازی معنوں میں۔ حقیقی معنوں کے بارے میں ہم مطالعہ پہلے کر چکے ہیں، اس لیکچر میں ہم مجازی معنوں میں دیکھتے ہیں، یعنی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ اس کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے۔ مثلاً شعر کسی کے لیے استعمال کر کے اس کی صفت بہادری مراد لی جائے، نہ کہ اس کی ذات۔ علم البیاں کی تعریف اور مفہوم ہم پہلے جان چکے ہیں، اس لیکچر میں ہم علم البیاں کی اقسام کے بارے میں جانیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں اور ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ علم البیاں کی بنیادی 4 اقسام ہیں: تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل۔ تشبیہ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ شبہ سے ہے۔ کسی مشارکت کی بنا پر کسی ایک چیز کو دوسری کی طرح کہنا تشبیہ ہے۔ مثلاً نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تشبیہ کے ارکان کی تعداد 5 ہے: مشبہ، مشببہ، وجہ شبہ، غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ مزید تفصیل ہم آگے لیکچر میں دیکھتے رہیں گے۔ تشبیہ کے بارے میں ہمارے لیکچرز چل رہے تھے، گزشتہ لیکچر میں بھی ہم نے تشبیہ کے بارے میں جانا تھا۔ مزید وضاحت تشبیہ کے بارے میں اس لیکچر میں ہوگی، لیکن لیکچر کے آغاز سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ تشبیہ کے ارکان: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، غرض تشبیہ، حرف تشبیہ۔ ان سب کی وضاحت اس ایک شعر کی مثال سے کرتے ہیں۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ محبوب کے ہونٹ مشبہ اور گلاب کی پنکھڑی مشبہ بہ ہے۔ تشبیہ کی وجہ نزاکت کا اشتراک ہے اور غرض یہ ہے کہ محبوب کے ہونٹ کی نزاکت اور حسن کو بڑھا کر پیش کیا جائے۔ اس شعر میں کی سی حرف تشبیہ ہے۔